تو یہ جس کے لیے بات ہو اسی تک رہے. خامند کو حکم ہے کہ اگر کوئی کوتاہی ہے تو اس کوتاہی کی پردہ پوشی کرے. گھر جو ہوتا ہے نا، گھر کچھ چیزیں اجازت نہیں دے رہی میری کہ میں کچھ اور بات آپ سے کروں، کچھ آپ کو نیند بھی آ رہی ہے. دیکھیں، پورا وجود سلامت ہو اور اندر روح نہ ہو تو بندہ زندہ رہ سکتا ہے؟ جڑے نہیں بولے انہیں رہ لینا میرا خیال. وجود ہو سارا سلامت ہے لیکن روح سلامت، بندہ بچ جائے گا؟ بولے نا یار، جنہیں نیند آ رہی ہو بولو. نہیں نہ رہ سکتا. پورے گھر میں ہر شے ہو، ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں، پورے گھر میں ہر شے موجود ہو، اگر گھر میں دین نہ ہو تو گھر چلتا نہیں چل سکتا. جس گھر میں نماز نہ ہو وہ گھر نہیں چلتا، جس میں قرآن پاک نہ ہو وہ گھر. اس لیے کہ دین روح ہے. دین، اگر گھر میں دین نہیں تو گھر چل سکتا؟ سن لے حدیث پاک ترمذی شریف کی، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام. یہ بھی حق ہے، یہ آخری بات اس عنوان پہ سنیں، یہ حق آخری ہے، اس کو بھی سمجھیں. ترمذی شریف میں نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، دعا دی حضور نے. نبی پاک فرماتے ہیں اللہ اس بی بی کو جزائے خیر دے، اللہ اس پہ رحم فرمائے جو سویرے اپنے خامند کو نماز کے لیے جگاتی ہے اور اگر نہ اٹھے تو پانی ڈال کے جگاتی ہے. اور فرمایا اللہ اس خامند پر رحم کرے جو سویرے اپنی بیوی کو نماز کے لیے جگاتا ہے اور اگر نہ اٹھے تو پانی ڈال کے جگاتا ہے. رحم کرے. سب سے زیادہ حق میاں بیوی کا ایک دوسرے کا ساتھی ہے کہ انہیں دیندار بنائے. دین کی جس بات کا خامند کو پتہ ہے، بھی اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے کہ خامند کی ذمہ داری ہے بیوی کو تعلیم دینا، یہ اس کی ڈیوٹی ہے پردے کا پابند کرانا. اس کی ذمہ داری ہے کہ اسے قرآن و سنت کے جو احکام پتہ ہے اپنی بیوی کو سکھائے، اس کو بتلائے، اس کو سمجھائے. ذمہ داری ہے اس کی. فرمایا اللہ اس پہ رحم کرے. ذمہ داری ہے ایک دوسرے کو مذہب سے آشنا کریں، پیار کے ساتھ، محبت کے ساتھ قائل کریں. خامند بڑی باتوں میں روٹھ جاتا ہے، اگر کبھی اس بات پہ بھی روٹھ جائے کہ آج نہیں روٹی کھانی تیرے ہاتھ کی، انہیں نماز ہی نہیں پڑھی تو آج نہیں میں نے تیرے ساتھ کوئی بات کرنی اس لیے کہ تیری آواز گلی میں نے سنائی دی ہے مجھے. تو خامند کو چاہیے کہ اسے دینداری سکھائے. عورت کو بھی چاہیے کہ وہ کہے صاحب تھوڑی روٹی کھا لینی ہے لیکن مہربانی کریں حلال رزق لے کے آئے، مجھے زیادہ کپڑوں کی ضرورت نہیں، میں پرانے پہ گزارا کر لوں گی لیکن میرے بچوں کے حلق سے ہرا نہیں گزرنا چاہیے کہ دینداری ایک دوسرے کو سکھائیں، ایک دوسرے کو. حضرت سلطان باہو کا نام تو سنا ہوگا آپ حضرات نے، الحمدللہ کافی لوگوں نے سنا ہوگا. حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کے جو والد تھے ان کا نام تھا حضرت بازید. جاگیردار تھے، دنیا دار تھے، بہت بڑے مالدار تھے. فرماتے مذہب کی طرف میرا رجحان نہیں تھا. چوتھی شادی کی بی بی راستی کے ساتھ. بی بی صاحبہ بڑی نیک تھی. بی بی صاحبہ کہتی ہیں میرا دل کرتا تھا میرا خامد بھی نمازی ہو جائے. اور عام دنیا دار نہیں تھے، 7 جاگیروں کے مالک تھے. بڑا مشکل ہوتا ہے، پیران نظام کے آستانوں پہ غریب لوگ رہ گئے ہیں، جڑا 4 جماعتاں پڑھ جائے یا پیسے آ جائیں انہوں نے تو کسی پیر دی لوڑ ہی کوئی نہیں. اور اگر بندہ مالدار ہو تو کئی پیروں دے آپ مرید ہوندے نے، وہ کہتے ہیں مینوں آپ کنے پیر سلوٹ کر دیں. ایک صاحب نے میری ایک دفعہ افطاری کی تو کہنے لگے آپ کی افطاری ہے. اس جگہ ایک اجتماع سے میں نے بیان بھی کرنا تھا، تو واپسی پہ ان کے ہاں انہوں نے مجھے فوٹویں دکھانی شروع کر دی. اب یہ بھی ایک مسئلہ ہے نا، کیا کہتے ہیں اس کو، سیلفی. جی بڑے بڑے سیانے بندے ساری دیہڑی یہی کام کرتے رہتے اور کم ہی کوئی نہیں سرے. تو وہ مجھے تصویریں دکھانے لگے، اے پیر صاحب دی بھی میں دعوت کیتی ہے، پیر صاحب دی بھی میں دعوت کیتی ہے، پیر صاحب دی بھی میں دعوت کیتی ہے، پیر صاحب دی بھی میں دعوت. 14-15 پیر مجھے گنوا دیے. تو کھانے تو بعد مینوں کہنے لگے کہ تسی دوبارہ کدو آؤ گے؟ میں کہا جدو تسی 200 بندے نو میرا بھی نام دس لو گے ادو آ جائیں گے. اب مالدار آدمی ہے نا. تو اب بعد میں مجھے ایک دفعہ انہوں نے فون کیا، میں کیا وہ بڑے بڑے پیران دی اس لسٹ میں اپنا نام نہیں شامل کرانا چاہتا. میں نے تو نہ چھوٹے چ رہن دے بھائی، ہم بچتے ہیں اس کام سے، بچتے ہیں ایسے آدمی سے. وہ کسی درویش نے کہا تھا جس کی ہر بات میں پوشیدہ ہو نشتر کی چبھن، ایسے ہر صاحب احسان سے ڈر لگتا ہے. بچنا چاہیے. تو مالداروں کے تو آپ بڑے مرید ہوتے ہیں، کئی پیر حاضریاں دیتے پھرتے ہیں، کہیں مولوی دستے نگر ہوتے ہیں، معاذ اللہ. اللہ خودداری اور عزت نفس عطا کرے، آمین تو کہہ دیجئے. دینداری کی اللہ توفیق عطا فرمائے. تو بہت بڑے جاگیردار تھے حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کے والد.
بی بی صاحبہ کہتی ہے نمازی بنانا تھا خاوند کو. کس کو؟ کس نے بولے؟ کس نے نمازی بنانا ہے؟ اور بیوی کو کس نے بنانا ہے؟ پکی گل نے جی. میں کاؤنسلر صاحب نو میں کہا ماشاءاللہ جیت گئے ہو؟ کہندے ہاں جی. میں کہندے جی کوئی حکم ہوئے تو میں دسو. میں کہ حکم ہے کہ تسی اپنے ہلکے دے بندیاں دی ڈیوٹی لانی, کیڑا کیڑا نماز حاضری لانی ہے, کیڑا کیڑا نماز پڑھنا ہوندا ہے تے کیڑا کیڑا نہیں ہوندا. کہنے لگے بڑے سیانے نکلے ہو, پہلا مینوں ہی وسیتے واڑ چھڑیا جو. میں جاؤں گا تے دوجیاں دی حاضری لاں گا نا. تو خاوند نمازی بنائے گا بیوی کو تو اس سے پہلے خود بنے گا تو بنائے گا نا جی. جی تو اگر خاوند کہہ دے تو پڑھیا کر, میرے پیچھے نہ لگی تو کہ جنی کو تو پڑھنی اونی میں پڑھنی ہے نا. تو میں آج میں ایک دوست کو کہہ رہا تھا, میں کہہ رہا تھا بچے وہ کام نہیں کرتے جو آپ کہتے ہیں. میں نے جمعے میں بھی کہا تھا بچے وہ کرتے ہیں جو ہمارا عمل دیکھ کے بچے چلتے ہیں, صرف بات پہ عمل نہیں کرتے. بی بی راستی کہتی ہے میں نے ٹھان لی کہ میں نے اس جگیردار کو, وڈیرے کو, اس موٹے بڑے چودھری کو میں نے نمازی بنانا اور بنا کے دکھانا ہے نمازی. بی بی صاحبہ کہتی ہیں کہ وہ جس خاتون کی بھی باری ہوتی تھی, 4 بیویاں ہوتی تھیں, وہ اس کا حق ادا کرتے تو بعد میں اپنی خوابگاہ میں جا کے آرام کرتے. ان کا جو خادم تھا ملازم, وہ رات کو دودھ کا پیالہ انہیں دینے جاتا تھا, سونے سے پہلے ان کے پاس دودھ کا پیالہ پہنچتا تھا. تو بی بی صاحبہ کہتی ہیں میں نے رات کو ملازم سے کہا دودھ دینے تو نہیں جائے گا, میں جاؤں گی. کہ میں آدھی رات کو دودھ کا پیالہ لے کے حاضر ہوئی. تو کیسے آئی؟ میں نے کہا بی بی ہوں, آ گئی ہوں, تو اب مہربانی کریں. میں نے کہا اگر اجازت دیں تو آپ کے پیر نہ دبا دوں. چل دبا دے. بی بی کہتی ہیں پیر دباتے دباتے میں نے کہا اگر اجازت دیں تو صبح نماز کے لیے جگا دوں. یہ نماز کی تبلیغ ہو رہی ہے. تو بابا جی پتہ کیا کہتے ہیں حضرت بازید, کہنے لگے تو مجھے جانتی نہیں, خبردار مجھے تبلیغ کرنے کی کوشش کی, اس گھر میں رہنا ہے تو سانس اونچا نہ لینا, پتہ ہے تو کس کے ساتھ بھی آئی, خبردار. کہتے میں چپ کر کے آ گئی. اگلے دن پھر دودھ لے کے پہنچ گئی تو انہوں نے آنکھ کھول کے دیکھا میری طرف, پھر آ گئی ہے. میں نے کہا میرے خاوند ہیں, میرے سر کے تاج ہیں, پیر دبا دوں؟ کہ دبا دو. کہتے ہیں میں نے 10 منٹ پیر دبائے تو میں نے کہا اگر جان کی امان پاؤں تو فجر میں جگا دوں. میں نے جلال فرمایا. کہنے لگے تجھے کہا تھا نا کہ مجھے کسی کا مشورہ قبول نہیں, تو کون ہوتی ہے مجھے بات کرنے والی, چل دوڑ جا. بی بی صاحبہ کہتی ہیں میں 10 دن جاتی رہی. کتنے دن؟ انہوں نے سختی بھی کی, برا بھلا بھی کہا, اور کئی دن یہ بھی کہا کہ کل آئی تو پھر یاد رکھنا. کہتی ہیں 10ویں دن میں گئی تو حضرت بازید کہتے ہیں میرے دل میں خیال آیا یہ جان چھوڑنے والی نہیں, یہ باز نہیں آئے گی, اور چلو ہے بھی تو میری بیوی, غلط بات بھی کوئی نہیں کر رہی, کہہ بھی نماز کر رہی ہے. کہنے لگے اگر میں سویرے اٹھ جاؤں تو پھر دوبارہ تو نہیں آئے گی, تو دوبارہ تو نہیں آئے گی. یہ دیکھیں میاں بیوی کا آپس میں رشتہ, سویرے اگر میں اٹھ جاؤں نماز کے لیے تیرے کہنے پہ تو میری جان چھوڑ دے گی تو. بی بی صاحبہ کہنے لگی میں دوبارہ نہیں آؤں گی, آپ مہربانی کریں سویرے اٹھ جائیں. کہنے لگے چل تو میری بیوی ہے, ایک بار مان لیتا ہوں تیری بات, سویرے جگا دینا. بی بی راستی کہتی ہے میں پہلے سو کے اٹھا کرتی تھی, وہ رات میں سوئی نہیں. کہتی میں ساری رات رو کے گزار دی, ساری رات, اور بیدار رہ کے گزار دی. سویرے فجر کے وقت پانی گرم کیا, بغل میں مصلی لیا, خامد کو بیدار کیا, وضو کرایا, اور کہتی ہیں جب وہ اللہ اکبر کہہ کے سنتوں کی نیت باندھی تو میرے اس طرح آنسو گرے جیسے سیلاب آتا ہے اور دریا کا بند ٹوٹتا ہے, اور میں نے رو کے کہا مولا میرے اختیار میں یہیں تک تھا, میں مصلی پہ کھڑا کر سکتی ہوں, میں دل تو نہیں نہ بدل سکتی, وہ تیرے قبضے میں ہے, مقلب القلوب ہے, فضل کاری اس کا دل بدل دے. فرماتی ہے میں روتی رہی, 2 رکعتیں پڑھ کے میری طرف دیکھا تو فرضوں کی نیت باندھ لی, اور 2 فرض پڑھ کے پھر میری طرف دیکھا. کہنے لگے خبردار سویرے جگانے آئی تو. میں نے کہا جی نہیں جگاتی. میری طرف دیکھ کے کہنے لگے تو نہیں جگائے گی آج کے بعد میں تجھے نماز کے لیے جگایا کروں گا, میں تجھے جگاؤں گا. آپ فرمانے لگی وہ نمازی بن گئے, میں پہلے ہی نمازی تھی. جب ان 2 نمازیوں کا ملاپ ہوا تو اللہ نے سلطان باہو جیسا بیٹا عطا فرمایا, سلطان باہو جیسا بیٹا عطا فرمایا. میرے بھائی میاں بیوی ایک دوسرے کو دیندار بنائیں گے, ایک دوسرے کو نمازی بنائیں گے.